جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو سنک اپ کر لیتے ہیں۔ نئے جو احباب ہماری ٹیمز کے اندر آئے ہیں تقریباً 6 احباب آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور جن جن اسباق کے لیے وہ تشریف لائے ہیں میں نے وہ بھی لکھ کر بھیج دیا تھا۔ تو ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ٹیمز کے اندر ان کو شامل کر دیا ہے۔ وہ تو بالکل واضح ہے کہ ذمہ داران نے اپنی اپنی ٹیم کی فکر کرنی ہے، اور ان کو جتنی بھی جو ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے یعنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں یا پرسنل ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ بنیادی چیزیں ان کو مکمل کروا کر انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں یہ جو اگلی ہماری نشست ہوگی اس کے اندر ان کو لے کر آنا ہے۔ سارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، تو سب اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ اگلے ہفتے ہم نے ان کو اس میٹنگ کے اندر لانا ہے۔ کوئی بھی وہ پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم نے ان کے اوپر اس پورے ہفتے اتنی محنت کر لینی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں اس نشست میں موجود ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ گزارش ہے۔ دوسرا، چونکہ آپ حضرات کو تقریباً معلوم ہی ہے کہ کون سے استاد صاحب کون سی کتاب کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ نے وہ کتاب پڑھائی ہو اور آپ کو اس کی کوئی اچھی شرح آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے علم میں ہو، یا آپ نے کچھ نوٹس پڑھتے ہوئے یا خود پڑھاتے ہوئے وہ لے رکھے ہوں، کاپی بنائی ہوئی ہو، تو وہ آپ نا ان کے ساتھ ہیلپ کریں، ان سے رابطہ کریں کہ جی میرے پاس یہ چیز ہے تو میں آپ کو بھیجتا ہوں، تو آپ اس سے بھی رہنمائی لیں۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ قدوری جو پڑھا رہے ہیں، میرے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر مختلف اقوال ہے، تو میں فوری طور پر قدوری والے سے رابطہ کر دوں کہ جی یہ میں کتاب آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ آپ کے لیے مفید رہے گی، آپ اس کو بھی ساتھ جوڑیں۔ یا میرے پڑھاتے ہوئے کچھ تجربات ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ایسے ایسے کرتا، تو وہ تجربات فوری طور پر آپ شیئر کریں، آپ ان کی رہنمائی کریں، آپ کہیں کہ جی ان چیزوں کو بھی آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ گزارش کرنی تھی۔ دوسرا، ہماری ہائرنگ ابھی تک مطلب کہ احباب جو نئے آئے ہیں ان سے کام ہمارا مکمل نہیں ہوگا، ہمیں مزید بھی ہائرنگ کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو بڑی کتابیں ہیں یعنی دور حدیث کی کتابیں ہیں ان کے لیے ہمیں ہائرنگ کی بہرحال ابھی تک ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ فکر مند ہوں اور فکر مند رہیں، اور ایسے قابل شخصیات کے بارے میں سوچتے رہیں، معلومات کرتے رہیں اور ان کو لانے کی کوشش کریں۔ ابھی تک ہمارا ہائرنگ والا جو پروگرام ہے وہ بند نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے۔ یہ دوسری بات میں نے گزارش کرنی تھی۔ تیسرے نمبر پر مدرسہ ڈار پی کے تعارف کے حوالے سے کسی جگہ گفتگو ہوئی ہو، کوئی کارگزاری ہو تو وہ احباب لے لیں، ایک 2 منٹ اور بیان کر دیں۔ جی مفتی صاحب، اس طرح پہلی بات ہے کہ ہم اپنے نئے آنے والے جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگز کریں، تو الحمدللہ جو ویڈیوز کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے اسباق بنائیں گے، اصول و ضوابط کیا ہیں، اور کون کون سی ہمیں سافٹ ویئر یا سے فری کیم ہے وغیرہ سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ سارا الحمدللہ میں نے دونوں جو نئے احباب ہیں مولانا عابد بخاری صاحب ہیں اور مولانا حسن ادریس صاحب ہیں ان کے ساتھ کر لیا الحمدللہ، اور یہ بھی کہا کہ آپ 2-3 منٹ کی ویڈیو بنائیں اور انشاءاللہ ہمیں بھی دکھائیں تاکہ اس میں ہم دیکھ سکیں، کوئی کمی بیشی ہو تو آپس میں جو مجھے آتا ہوگا میں کر لوں گا، ورنہ باقی احباب ہیں گروپ۔ اچھا، تعارف کے حوالے سے ماشاءاللہ مزید بات ابھی الحمدللہ اساتذہ کے درمیان ہمارے ابن عباس کے جتنے اساتذہ ہیں ان سے بات ہوتی رہی، کیونکہ امتحانات وغیرہ التحاقات داخلے وغیرہ چل رہے تھے تو اس میں کافی بات ان کے سامنے آئی۔ باقی مولانا فضل سبحان صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان سے رابطے اور قریب تر ہو رہے ہیں، کوشش ہوگی کہ ان سے ملاقات ہو، ان کے پاس جایا جائے، کوئی ہدیہ لے کے بھی اور مدرسے کا تعارف بھی ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ جی ماشاءاللہ، بالکل، میرا بھی کل سفر ہے لاہور کی جانب، تو امید ہے کہ وہاں جو جامعۃ الرشید کے مجمع العلوم الاسلامیہ کے صدر ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، تو ان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ان کے سامنے بھی تعارف رکھیں گے
اور بھی کچھ مدارس ہیں وہاں لاہور کے اندر وزٹ کا پروگرام ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جہاں بھی جاؤں تو وہاں تعارف لے کر جاؤں، اور جو ادارے کی طرف سے مجھے بال کلاس دیے میں تو وہ بھی لے کر جاؤں تاکہ وہ وہاں لگائی جا سکے۔ جی اور کسی دوست کے پاس کوئی تعارف ہو، کوئی ایسی کارگزاری ہو، اعجاز بھائی کے پاس ہو یا عبد القادر بھائی کے پاس، حسن بھائی کے پاس ہو تو پیش کریں۔ سات بھائی ہیں، طاہر شیر طاہر صاحب ہیں، زاہد صاحب بھی ہیں۔ جی چلیں، یہ بہرحال یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھا کریں، ایک تو تعارف یعنی خود جا کر یہ شخصیات کو تعارف کروانا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو یوز تو کرتے ہی ہیں تو اس کے اس میں بھی ہم تعارف پیش کرتے رہیں، اور خاص طور پر جو ہماری ہائرنگ کی پوسٹیں ہیں تو اس کے اندر ہم سوشل ٹیم کی ضرور ہیلپ کیا کریں کہ جو جو ہمارے چینلز ہیں وہاں ہم ہائرنگ والی پوسٹیں ضرور لگائیں، اور جو بھی تعارفی چیز آتی ہے تو اس کو ضرور اس کی تشہیر کیا کریں۔ سب مل کے کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ زیادہ لوگوں تک پیغام بہت جلدی پہنچے گا۔ جی اب میرے خیال سے مائک دیتے ہیں، حوالے کرتے ہیں نصیر اللہ صاحب کے، وہ تشریف لائے میدان میں۔ جی مجھے اجازت ہے اسکرین شیئر کرنے کی؟ جی جی آپ ٹرائی کریں۔ جی ضرور۔ جی اسکرین نظر آ رہی ہے احباب کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، اس کو فل کریں، اس کو فل کروں تو اللہ عالم، میں ابھی بھی موبائل سے ہوں تو اس لیے اوپر پریزنٹ موڈ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس پہ کر دیں، شاید موبائل میں بھی آتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ اینڈ فلٹرز، یہ تو ٹھیک، وہ پیچھے بیک گراؤنڈ آئے گا تو نہیں ہے، میرے خیال سے ایسے ہی رہے گا یہ، کیونکہ زوم بھی نہیں ہو رہا اس وقت۔ ٹھیک ہے، بہت چھوٹی تصویر آپ حضرات کے سامنے نظر آ رہی ہے نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، گزارا کر رہی ہے، چلیں۔ جی جی بس بہت بہت معذرت، اصل میں یہ راستہ ہمارا خطرناک ہے، میں نے کہا لیپ ٹاپ لے آؤں گا تو کیسا نہ اس سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں، آج کے یہاں پر حالات صحیح نہیں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس کا موضوع ہے مقصد پہ چلنے والی زندگی، یعنی ہر انسان کا اور ہر شے کا اس دنیا میں مقصد ہوا کرتا ہے، تو اسی طرح انسان کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت عبادت، تو اسی طرح ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی ہیں تو جس طرح ہماری ایک مقصد، یہ مقصد زندگی اخروی ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں جنت مل جائے، اللہ کی رضا خوشنودی مل جائے، اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی مقصد ہوا جاتا ہے ہر انسان کا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اوپر محنت کر کے دنیاوی اعتبار سے اچھا کرے، معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا کرے، اپنے اندر مہارات اور جتنی بھی صفات ہیں اپنے اندر لائے۔ تو فی الحال تو اتنا ہی کہ مقصد پہ زندگی ہماری مقصد والے راستے پر، ایسا نہ ہو کہ زندگی بس گزر رہی ہے، جیسی بھی گزر رہی ہے اس کو ہم گزار رہے ہوں، بلکہ ہم اس کو قیمتی بنائیں اور ساتھ و ساتھ ہم روز بروز آگے بڑھ رہے ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تو ایسا ایک مقصد ہمارا ہونا چاہیے، اور لازمی ہر انسان اپنا مقصد طے کرے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے انسان سے بھی بار بار، جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہوں، بڑے بڑے ہمارے جو علماء کرام ہیں، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، یا اس کے علاوہ اور بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو ظاہر ہے ہر چیز کا مقصد ہوا کرتے، سے میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو انسان کا بھی جیسے مقصد زندگی ہے، اسی طرح سمندر جو پانی ہے، پہاڑ ہیں، اسی طرح درخت ہیں، اس طرح یہاں پہ ایک چھوٹا سا پودا نظر آ رہا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، جب یہ پودا بڑا ہوگا اس سے ہم کیا پھل حاصل کریں گے،
اس کی ہم لکڑی سے دروازے بنائیں گے، چیزیں بنائیں گے، تو بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے نہ انسان کو پیدا کیا ہے اور نہ کسی دوسری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں تک تو آپ کیا سمجھیں اس سے؟ مفتی حسن صاحب بتا دیں کہ مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیوں سامنے رکھیں اپنے۔ جی بالکل، کسی بھی چیز کا جب تک مقصد واضح نہ ہو تو اس وقت تک اس چیز کا یعنی پوری طور سے اس سے فائدہ حاصل کرنا یا اس کو اچھے طریقے سے استعمال میں لانا بھی اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو زندگی ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی ایک تحفے میں دی ہے، تو یہ بھی بے مقصد نہیں ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد تو ضرور ہوگا۔ تو اب زندگی کا مقصد کیا ہے، سوال یہ بنتا ہے۔ تو وہ تو قرآن نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا گیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور معرفت کے لیے۔ تو اس پورے کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، ایسے اعمال کر کے اس دنیا سے جایا جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اس کے بدلے میں پھر ظاہر ہے کہ آخرت کی جو جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ حسن صاحب اگر ہم ایسے کہیں کہ ایک تو یہی مقصد ہے نا کہ اخروی ہے، تو 100% اگر ہم رہبانیت والی زندگی اختیار کریں، یعنی الخلوہ باللہ عز وجل، کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر کسی زاویے میں ذکر اذکار کریں اور اسی مشغلے میں اپنی ساری زندگی کو، ایک تو یہ ہوا۔ دوسری طرف دیکھیں تو مخلوق کی خدمت، انسانیت کی خدمت، امت کی خدمت، تو ہم اس میں کوئی فرق اگر کر سکیں تو ہماری زندگی کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم وہاں کامیاب ہوں آخرت میں، لیکن دنیا میں جو بھی ہم اگر دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، شریعت کے یعنی احکامات کے تحت، ایسا نہ ہو کہ ہم خواہشات نفسانی پر چلتے ہوں۔ تو کیا اس طرح سے آپ اس کو واضح کر سکتے ہیں یا کوئی دوسرے احباب اس کو واضح کریں؟ میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ جو مقصد ہم نے اللہ کی رضا زندگی کا یہ طے کر لیا، تو پھر اس میں جتنے بھی اگر ہم کام کریں گے دنیا کے اندر، تو اس میں اگر ہم مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں تو دیکھیں اس میں اللہ کی رضا اس میں بھی ہے، اور اگر اس کے علاوہ جتنے بھی ہم دنیا کے اندر اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا تو ظاہر ہے اس میں ہے۔ تو اس میں یعنی یہ ایک موضوع اتنا بڑا ایک یعنی یہ ہمارا مقصد ہے کہ اس کے تحت دنیاوی کامیابی بھی آ گئی اور اخروی کامیابی بھی آ گئی۔ ماشاء اللہ، کوئی اور دوست اگر اس پر؟ جی جی ضرور۔ اصل میں جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے نا وہ کلمہ یعبدون سے ہوئی ہے، کہ ہم نے سوچا ہوا کہ یعبدون کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، حج کریں، بس یہ یعبدون ہے۔ حالانکہ جی زندگی کے تمام معاملات چاہے وہ مالی ہوں یا سسٹم کے ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر اس میں اسلامی جو نقطہ نظر ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو وہ یعبدون کے اندر ہی شامل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ آخرت اور دنیا یا پھر جسمانی عبادات اور دیگر عبادات، یہ جو تفریق ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر ہم کلمہ یعبدون کو عمومی طور پر لیں، نہ یہ کہ اپنے ذہن کے مطابق خصوصی طور پر لیں۔ بالکل جی ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ، بہترین بات بڑی کی آپ نے۔ عمدہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں بھی اس میں تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں مقصد، اسی طرح ہدف اور لائحہ عمل اور نصب العین، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور دنیا میں کسی بھی کام کو حسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس مقصد کا اور لائحہ عمل کا ہونا یہ ضروری ہے۔ مقصد واضح ہو اور منزل متعین ہو، لائحہ عمل تیار ہو، تو انسانی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، اور با مقصد آدمی کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ محروم صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے مقصد نہیں ہوتا، اور دنیا میں کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان کے سامنے صرف مقصد ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ واضح مقصد ہوتا ہے، منزل متعین ہوتی ہے، راستے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ناکام لوگوں کی ناکامی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کی کتاب حیات کے اندر کوئی مقصد متعین ہی نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو مقصد ہی نہیں ہوتا، قومیں کی قومیں، گروہ کے گروہ اور ایک بڑے بڑے طبقے وہ بلا مقصد زندگی گزار۔
کوئی سامنے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں. جن کو انہوں نے مقصد بنایا وہ مقصد اصل میں ہے ہی نہیں, وہ غلطیاں ہیں. اور بعض لوگوں کو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے سامنے واضح نہیں ہوتا, کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ دو تین چیزیں یہ الگ الگ ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک تو انسان کو کی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, دوسری بات وہ مقصد واضح ہونا چاہیے اور متعین ہونا چاہیے. اور بے مقصد کی زندگی تو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک آدمی گھر سے تو نکلتا ہے لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے, یا کوئی جانا تو چاہتا ہے کسی جگہ پر لیکن اس کے راستے ہی معلوم نہیں ہے, وہ بھٹکتا رہے گا, سوائے بھٹکنے کے اس کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آئے گا. اب دیکھیں کہ جب مقصد ہوگا تو اس کے لیے کوئی کوشش بھی کرے گا, ہدف ہوگا تو اس کے لیے کوشش بھی کرے گا, ورنہ تو محض تماشائی بنا رہے گا زندگی میں. اور اس کی جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی غیر ضروری پست اور لایانی کاموں کے اندر گزر, اور ان کا دل سوائے خواہشات کے, آرزوؤں کے, تمناؤں کے اور کسی چیز کی آمادگی نہیں, بس تمنا. اور بسا اوقات پھر انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حیوانیت کے درجے پر بھی اتر آتا ہے. جی بالکل بہترین ماشاءاللہ. اسی طرح ہے, یعنی میں کچھ سن رہا تھا ویڈیوز, تو اس میں صاحب فرما رہے تھے کہ آج کل اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں, اکثر لوگوں سے 100 میں سے 90 یا 95 لوگ ایسے ہوں گے آپ کو ملیں گے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ کچھ نہیں بتا پاتے. وہ کسی اور سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی میری زندگی کا کیا مقصد ہے. اور یہ ہم نے کافی تجربہ یعنی دیکھتے ہیں, اگر اساتذہ کرام ہیں, ہم کسی طالب علم سے پوچھتے ہیں, کسی اسکول ٹیچر سے, یا اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ہیں طلبہ, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ چیز واقعی آنکھوں سے اوجھل ہوتی رہتی ہے. اچھا, تو اس کے بارے میں جو میں نے مطالعہ کیا یا سنا, اس میں 2 چیزیں آئیں کہ زندگی کا مقصد یہ 2 ہیں. اس میں وہی اگر ہم اس کو شریعت کی روح سے بھی دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا, کیونکہ شروع نمبر 1 کیا ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ, ذاتی ترقی. اس پر ہم ماشاءاللہ کافی عرصے سے 2 سال سے محنت کر رہے ہیں اپنی ذات پر, ہماری ذات سنور جائے گی اور صفات ہم سے صفات قائدانہ یا وغیرہ, تو ہم انشاءاللہ پھر پوری امت کو بھی لے کر چل سکتے ہیں. ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ صفات کا مجموعہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے پھر پوری قوم آ جاتی ہے. تو پرسنل ڈیولپمنٹ یعنی اپنے اوپر محنت کرنا, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اصلاح نفس. تو اصلاح نفس ہم کریں گے نمبر 1, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس کے بعد لوگوں کو نفع دینا, جو مجھ میں صفات ہیں, جو میرے پاس علم ہے, چاہے دنیاوی ہو اخروی ہو جو بھی ہو, وہ آگے لوگوں کو سکھانا, ان تک پہنچانا, تبلیغ دین کرنا, نشر دین کرنا. تو یہ 2 چیزیں جو خلاصۃ الخلاصہ ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے انسان کا, تو یہ 2 چیزیں. تو جی اس پر بھائی اعجاز صاحب کچھ فرمائے جی, اور مولانا اسد اللہ صاحب سے درخواست ہے, اور جو اب آپ مجھے سن رہے ہیں, میں نہیں دیکھ پا رہا کہ میرے ساتھ کون شریک ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی جی بالکل, بڑی بہترین باتیں کی گئی اور بہت خوب مفتی طاہر مسعود صاحب نے بھی اس پہ جو روشنی ڈالی. آپ نے جو بات کی واقعی یہی ہے کہ اگر منزل کا تعین نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام وہ بہتر انداز سے نہیں ہو پائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہوگا, مقصد کو سامنے رکھنا ہوگا. تو جب اس ٹریک پہ چلیں گے تو انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی وقت مقصد تک پہنچ بھی جائیں گے. جی ماشاءاللہ, یہی ہے, اس کو ہم دہرا لیتے ہیں انشاءاللہ باقی آگے بھی. ابھی ہم اپنے مقصد کو کس طرح جانچیں, تو اس کے 3 اصول ہیں. تو میری درخواست ہے مولانا سعد صاحب. جی اس میں اگر یہ بھی بات کر لی جائے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے, پہلے تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری زندگی بامقصد ہونی چاہیے, بے مقصد زندگی کا تو کوئی حاصل نہیں. جی اس کے بعد پھر ہمیں ہمارے سامنے یہ بھی رہنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد وہ طے کیسے کریں, کیسے متعین کریں, وہ کیا اصول ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کریں. جی بالکل. آخر میں کچھ
سلائڈز آ رہی ہیں، 1-2 سلائڈز، جس میں ہم یہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹھیک فی ہے۔ الحال مقصد تو کس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو اگر یہ چیزیں ہیں، یہ 3 شرائط موجود ہیں تو ہم پھر مقصد پر ہیں۔ اگر یہ 3 شرائط موجود نہیں ہیں اور اگر ہم وہ اس کام میں لگے ہوئے تو سمجھ لیں ہم بے مقصد، یعنی اس ایسے راستے پر ہیں جو ہمیں مقصد تک نہیں لے جا سکتے۔ اب مثال کے طور پر 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، مقصد ہماری ضرورت نہ ہو، یعنی ہم کسی ضرورت کو مقصد نہ بنا بیٹھے ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ یار میرے پاس ایک بہت بڑی گاڑی ہو، یا میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال بعد میرے پاس ایک بہت بڑی گاڑی ہونی چاہیے، یا میں بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہو جاؤں، تو یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے۔ تو اگر ہم ضرورت کو مقصد بنا بیٹھے ہوں گے تو یہ مقصد نہیں ہے، ہم بے مقصد لگے ہوئے ہیں۔ مقصد ایسی چیز ہونی چاہیے جو مقصد بننے کے لائق بھی ہو، کہ جو آئندہ اس سے آگے کے ہم نہ سوچیں، اس سے آگے مثال کے طور پر میرے پاس آج بائک ہے، اسکوٹر ہے، کل سمجھ لیں میرے پاس کار ہے، آگے چلتے جائیں گے پراڈو، اس سے آگے چلتے جائیں گے تو چیزیں بدلتی جائیں گی اور میری خواہشات بھی آگے مزید، تو یہ مقصد نہ ہوا۔ تو مولانا ساتھ ساتھ اس پر کیا فرمائیں گے آپ جی؟ یہ عبارت پوری پڑھ بھی لیں اور نصیر اللہ صاحب، اس جملے کو اگر تھوڑا سا تبدیل کیا جائے تو اس طرح ہونا چاہیے، ورنہ اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقصد ہماری ضرورت نہ ہو، مطلب ہے کہ مقصد کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ تو اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ مقصد یعنی وہ ظاہر ہے ضرورت تو ایک بہت اہم ضرورت ہے مقصد کا پہچاننا نا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مقصد صرف عارضی ضرورت کی حد تک نہ ہو، کہ مطلب ضروری جو ہم عارضی کام کر رہے ہوتے ہیں نا بس اس حد تک اس کو نہ سمجھے۔ اچھا، شاید میں اپنا مدعا سمجھا نہ سکا، یعنی جی ضرورت والی جو چیز ہماری جو ضروریات ہیں روزمرہ کی یا زندگی کی ضروریات، اس کو ہم کہیں مقصد نہ سمجھ بیٹھے۔ مثال کے طور پر گھر، کوٹھی، بنگلہ وہ آپ بنانا۔ کا نا مدعا تو سمجھ گئے ہیں، وہ جی انہوں نے جی صرف جملے پر بات کی کہ اگر جملے کو چینج کر دے ٹھیک ہے، وہ بعد میں کیا جا جی مجھے سکتا اردو نہیں بالکل آتی نا، مسئلہ یہ ہے، میں ہے۔ تو ہاں عربی ٹھیک کوئی ہے مسئلہ نہیں ہے، آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب آپ موجود ہیں؟ جی، فرمائیں جی، نمبر 2۔ مقصد محدود اور متعین نہ ہو۔ کیا میٹھی آواز ہے آپ کی جی۔ مقصد کے مقصد حوالے سے محدود اور جی ایک تو یہ مقصد انسان کی زندگی کا مقصد، ایک تو جو آپ نے یا مفتی طاہر صاحب نے بات فرمائی ہے کہ مقصد اس کو ایک حد تک متعین تو ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ اس کو ایک جگہ بند نہیں کرنا یا محدود نہیں کرنا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے نہیں میرے خیال سے اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد بہت چھوٹی چیز نہ ہو، مقصد میں آفاقیت ہونی چاہیے۔ جی جی، یہ آفاقیت ہونی چاہیے، متعین تو ہوتا ہے وہ مقصد تو متعین تو متعین ہوتا ہے، متعین سے مراد یہاں محدود کے بعد عطف ہے نا، عطف تفسیری۔ آفاقیت تو ہے بالکل، وہ کنویں کا مینڈک نہ بنے، کنویں کا مینڈک نہ بنے، یعنی اس کے اندر ایسے وسعت ہو اور عالمگیریت ہو اس میں۔ وسعت ہو، افاقیت ہو۔ ٹھیک ہے آفاقیت۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اور جی نمبر 3، مقصد کے فوائد اپنے تک محدود نہ ہو بلکہ آئندہ نسل اس سے مستفید ہو، دور اندیش ہو، اور ایسا کام سوچے، جو ایسا کام کرے جو بعد میں، جس طرح ہمارے ماشاءاللہ مدرسہ ڈار پی کے والے اللہ جزائے خیر دے کام کر رہے ہیں کہ یہ بعد میں آنے والے یہ بہت ساری امت کو اس کا بہت زیادہ فائدہ رہے گا۔ تو اس طرح نیت اور اس طرح کے کام ہونے چاہیے۔ جی مولانا عبدالقادر صاحب کیا سمجھیں؟ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی جی اچھا سن رہا ہوں ٹھیک ہے، یہ مقصد محدود نہ ہو جو میں نے لکھا ہے، جیسے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بتا دیا، محدود نہ ہو یعنی کوئی چھوٹا مقصد لے کر ہم نہ بیٹھ جائیں کہ میں نے یہ کام کر کے میرا مقصد پورا ہو گیا، اب میں تکیہ لگا کے سو جاؤں، ٹیکس لگا دوں، نہیں بھائی۔ جس طرح ہمارے سر رضا المصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اس کام کے بعد ایک اور بھی کام ہے آپ کے سامنے، اور ماشاءاللہ اس مرتبہ تو اسٹیشن بھی طے ہو گیا کہ ہر ہفتہ ہم بیٹھیں گے اور مزید سوچیں گے، کام ختم نہیں ہوتے، لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ عبدالقادر بھائی مطلب ختم ہو جائے گا لیکن کام ختم نہیں ہوں گے، ماشاءاللہ حج پہ بھی جا رہے ہیں، انا للہ۔ اللہ برکت دے مزید۔ جی تو یہ بات ہے کہ بھائی مقصد محدود نہ ہو کہ ہم بس اتنا سا کر لیں گے، مزید اگر کوئی ایک مدرسہ بنا کے بیٹھ جائے گا اور سمجھے گا کہ بس ختم ہے، باقی
पूरे मुल्कों में आलम में काम करना है माशाल्लाह। नंबर 3 पे मकसद के फ़वाइद अपने तक महदूद ना हो, ये भी हम सोच लें कि भाई जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसके समारात और फ़वाइद मेरे तक महदूद, मैं लाजिम ना बनूँ, मैं मुतअद्दी बनूँ, बल्कि नस्ल आइंदा जितनी नस्लें आ रही हैं वो मुझसे मुस्तफ़ीद हों। वहाँ साथ साथ ने बहुत बेहतरीन नुक्ता बयान किया कि जो मदरसा .p के आज माशाल्लाह हमारे सामने है, हम इसमें लगे हुए हैं, तो ये इंशाल्लाह आइंदा नस्ल के लिए एक ज़बरदस्त यानी चीज़ होगी, इससे वो इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अगर कोई अच्छा, साथी इसके लिए बात करना चाहे तो। ये जो 3 आपने उसूल जिक्र किया ना, इन जी तीनों का मकसद एक ही है। अगर इनको माशाल्लाह 2 लफ्जों में बयान किया जा सके ना, तो हम यूं कह सकते हैं कि मकसद में आफाकियत और आलमगीरियत होनी चाहिए, और उसके माशाल्लाह साथ दूसरी चीज मकसद को तय करने के लिए अल्लाह की रजा और आफाकियत, ये 2 उसूल है मकसद को तय करने। माशाल्लाह, गहराई और गहराई ज़बरदस्त, बहुत खूब। ये तो बड़ों अकाबिर के अगर हम मातहत रहेंगे तो हम तो फ़ायदे होने वाले हैं माशाल्लाह। देखो सीधा सीधा नुकात आ रहे हैं, फ़वाइद आ रहे हैं सामने माशाल्लाह। मकसद पे होने का नतीजा जी, जिस साहब ने माशाल्लाह शिरकत नहीं की अभी तक, आवाज़ नहीं सुनाई, वो सुनाते हैं आवाज़। असदुल्ला साहब हैं हमारे साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ गला खराब है आज जी। मकसद पर होने आपने ठीक है। मकसद पर होने का नतीजा खुशी का मिलना, अपने मुफीद होने का एहसास होना, अपनी एक शनाख्त और याददाश्त छोड़ना। आज का तो जो उन्वान है बहुत मुफीद है और ज़रूरी है, और इसकी खूब यानी हर वक्त हमें अपने साथियों को इस्तेसार इसका होना चाहिए। मकसद की पहचान तो इस सफ़े में ये बताया है कि मकसद पर अगर हम रहेंगे, एक तो मकसद मुकर्रर होना चाहिए, और अगर मकसद पर चले तो उसके नतीजे में हमें 3 फ़वाइद मिलेंगे। नंबर 1 हमें खुशी मिलेगी। ज़ाहिर है जो आप दिल से चाहते हैं और आप उसी पर चले तो इससे आपको खुशी मिलेगी, और आप अगर मकसद से हट कर चलेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। एक शख्स मुसलमान है, मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद ये है कि उसकी आखिरत ठीक हो, लेकिन वो दुनिया के पीछे लगा हुआ है, उसको माल बहुत मिलेगा लेकिन ये उसको मकसद नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिलेगी। और इसी तरह अपने मुफीद होने का एहसास भी होगा। ज़ाहिर है अपने मकसद पर चल रहा है तो लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा रहा है, इसलिए इसकी भी खुशी होगी कि वो दूसरों के लिए मुफीद साबित हो रहा है। और इस लिहाज से भी कि ये अपनी शनाख्त और याददाश्त छोड़ेगा, यानी इसकी कारकर्दगी लोगों की नज़र में ये होगी कि इसने अपना मकसद पूरा किया है और ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। लोग उनके बारे में अच्छी राय रखेंगे और इसी तरह तारीख भी उनको याद रखेगी। माशाल्लाह। इससे कोई मिसाल दे सकते हैं मुफ्ती साहब, कोई मिसाल हमारे अकाबिरीन वगैरह की? हज़रत मिसालें ही मिसालें हैं जो जैसे मकसद पर मिसाल के चले तौर पर हैं। और अल्लामा जैसे मोहम्मद मौलाना इकबाल। ज़करिया साहब के बारे में आता है, मौलाना ज़करिया साहब के बारे में मैंने पढ़ा है, उनके ख़ानदान के बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी पे थे, तो उन्होंने अब बीती में कहा है कि मुझे एक मरतबा पेशकश हुई थी, मेरे पास एक बहुत बड़ी जॉब आई थी, और जो ख़ानदान वाले थे वो मुझे खुशखबरी देने के लिए आए थे, लेकिन मेरे नज़दीक इसका कोई मकाम नहीं था, और मैंने तो अपना मकसद तय किया था कि मैंने दीन की खिदमत करनी। तो वो मुझे अफसोस इसकी दिला रहे थे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से खुश था। और जाहिर है अगर वो किसी सरकारी जॉब पे चले जाते तो वहाँ भी कोई ना कोई काम कर लेते, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अपने मकसद में रह के काम किया और रहती दुनिया तक बहुत ज़्यादा कारनामे छोड़े, तो वो मिसालें हमारे सामने नहीं आती। माशाल्लाह बेहतरीन। इस तरह माशाल्लाह हमें हर हम सोच रहे हैं हर मकतब फ़िक्र में ऐसे हज़रात मिलते हैं कि जी, किधर गए नसीरुल्लाह भाई?
مولانا نصیر اللہ صاحب کراچی کے رہنے والے ہیں اور پچھلی دفعہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کراچی میں جہاں رہتے ہیں ان کے ہاں یونیورسٹی کا بڑا مسئلہ ہے. جی ایسا نہ ہو کہ لوگ شیئرنگ. ٹھیک ہے. بس ماشاءاللہ میری طرف ابھی ایک مرتبہ لائٹ چلی گئی تو میں نے اپنا ڈیٹا آن کر لیا, وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا. چلیے اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ صحیح. آپ کو بھی اس کا انتظام بھی کرنا چاہیے نا. کیا کرے اللہ ولی, آپ تک نہیں پہنچے ابھی تک نا. مقصد ہمارا طے ہے انشاءاللہ. جی مقصد اور ذریعہ تو قادر بھائی پڑھ لیں اور سمجھا بھی دیں. مقصد اور ذریعہ نہیں بات سنیں نا, ایک منٹ عبد القادر بھائی. پریزنٹیشن نصیر اللہ بھائی کی ہے اور سمجھائیں گے عبد القادر بھائی. یہ ویسے یہ اچھا طریقہ سمجھاتے ہے. ہیں پڑھ بھی دیں اور سمجھا بھی دیں. اصل میں بدلہ لے رہے ہیں نا, بدلہ. جی کچھ چیزیں مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہیں, جیسا کہ اینک, گاڑی, کشتی. جی واضح سی بات ہے کہ انسان جو اینک پہنتا ہے ایک واسطہ اور ذریعہ اس کو بناتا ہے اپنے مقصد کو دیکھنے کے لیے, چاہے وہ کتاب پڑھنے کے لیے یا دور کوئی چیز دیکھنے کے لیے, جو بھی. ایسی گاڑی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتی ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے. کہ آپ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں موٹر سائیکل لے کر, آپ بنوری ٹاؤن کی ایک شاخ میں آپ اپنا موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ رستے کی گاڑی استعمال کرتے ہوئے اپنے مقصد ابن عباس میں پہنچتے ہیں. تو یہ ایک ذریعہ ہے. ایسی ہی کشتی ہے کہ آپ اگر باہری سفر کرنا چاہتے ہیں, اپنی مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو اس کو بطور ذریعہ اور وسیلہ کے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد ہے بھائی آپ سمجھا نہیں رہے, آپ پڑھا رہے ہیں ہمیں. آپ کی ذات کی مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے کچھ چیزیں اپنا مقصد خود ہوتی ہیں, کیونکہ زندگی خود کسی ذریعے تک پہنچنے سے زیادہ اپنا مقصد خود ہے. یہ پڑھایا ابھی نا. کچھ چیزیں اپنا مقصد خود ہوتی ہیں کیونکہ زندگی خود کسی ذریعے تک پہنچنے سے زیادہ اپنا مقصد خود ہے. صغرا کبرا ملا کے نتیجہ نکالیں. جی صغرا بھی نہیں ہے, کبرا بھی نہیں, آج کل عظمیٰ اور عالیہ کا زمانہ چل رہا ہے. اس کو واضح کریں نا, اس کو تھوڑا آپ واضح کریں. یعنی اس میں کیونکہ میں نے اپنے سے تو لکھا نہیں ہے, جہاں سے سنا ہے ماشاءاللہ احباب اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی وہ خود اپنے اندر ایک مقصد رکھتی ہے. جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا کہ کوئی بھی زندگی عبث پیدا نہیں کی. اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ زندگی بیکار ہے یا عبث ہے, تو اس پہ پھر نعوذ باللہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں. تو زندگی اپنے اندر اپنا مقصد خود رکھتی ہے. اگر ہم اس کے علاوہ چیزوں کو چھوڑ بھی دیں گے تو زندگی بے معنی نہیں ہے, بے مقصد نہیں ہے. اگرچہ آپ اپنے مقصد کو تلاش بھی نہ کریں, پھر بھی زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ نے کیوں بنایا انسان کو؟ ہو سکتا ہے رشتہ داریاں نبھانا, ہو سکتا ہے اس سے نسل اللہ تعالیٰ مزید بڑھانا چاہیں, اس سے بہت کچھ. تو اسی لیے ہم اپنے مقصد کو جانتے ہوئے اپنی زندگی کی جو ہماری یہ بہت بڑی قیمتی ایک وہ ہے ہمارے پاس, تو اس کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں. اپنے اندر ایک مقصد رکھتی ہے زندگی, اس کے علاوہ ہم اس کی قیمتی ہونے کو سمجھتے ہوئے میرا ایک مقصد, ایک راستہ طے کرنا ہوگا. وزیر کو اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں. جی ایک مقصد ایک ذریعہ, اس میں ہم فرق کر لیں کہ ذریعہ تو ٹھیک ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہوا کرتا ہے, راستے مقصد تک پہنچنے, منزل تک پہنچنے کے لیے, لیکن مقصد وہ کیا ہے؟ وہ زندگی اپنے آپ میں ایک مقصد ہے. جی میرے خیال سے اتنی روشنی کافی ہے. اتنی کافی ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پہلی بجلی کی ہوئی ہے آپ کی تو. میں بھی نظر نہیں آ رہا بذر آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا ہے. جی ماشاء اللہ. ویسے میں کریم نہیں لگاتا, پھر تو سفیدی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ کی دنیا کی سب سے بڑی دریافت اپنے آپ کی دیکھو, یہ ابھی اس کی تشریح آ رہی ہے. مناسن صاحب دیکھیں ادھر پھول بھی ہیں. حاضر جی شیخ طاہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ طاہر نہیں وہ ان کو مائک نہیں دینا السلام چاہیے. علیکم جناب تمام آپ کو ایک تو سلام عرض کرتا ہوں جناب. وعلیکم السلام. یہ بہت ہی با مقصد اور جو ہے نا جی مفید درس ہو رہا ہے, ہم اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں جناب. ماشاء اللہ. ہمیں تو خبر نہیں تھی آپ ہمارے ساتھ ہیں.
जी बिल्कुल, मैं इब्तिदा से था जनाब। तो ये जो लिखा हुआ मेरे सामने आ रहा है, इसको अगर इजाजत दें तो मैं पढ़ देता हूँ। जी जरूर जरूर। आपकी दुनिया की सबसे बड़ी दरियाफ्त अपने आप की दरियाफ्त है। अलमिया ये है कि जिस तरह इंसान आया इसी तरह चला गया, न ज़ात में बेहतरी, न दुनिया में कोई फर्क, न जिंदगी की आमद। फूल क्यों खिलते हैं और जंगल में। तो बहरहाल मैं जो इससे समझा हूँ यही है कि इंसान अपने जो है ना आपको समझे। और एक हदीस भी मेरे ज़हन में आ रही है कि हर इंसान की कदर और मंजिलत उसकी जो है ना जी पहचान होती है, कि इंसान अपने आप को जो है ना जितना ज़्यादा पहचानता है तो उसकी कदर और मंजिलत भी बढ़ती है जनाब, और वो खुदा की भी जो है ना जी इबादत के करीब होता चला जाता है। जी इसके जो पहले जुमले पर कोई शेर फरमा दे ताहिर साहब, पहले जुमले पे, बड़ी जी दरियाफ्त शेर, अपने आप की तरह। हाँ जी शेर तो ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि इंसान जितना अपने आप को जो है ना जी दरियाफ्त करेगा, अपनी सलाहियतों को समझेगा, इस्तेदाद को समझेगा, तो बेहतर वो मकसद की तरफ भी बढ़ेगा और खिदमत में भी वो मुवफ़्फ़क़ होगा। जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। इसका ये है ना बारकल्लाह कि फीक। एक एक तो हमारा ये ज़हन बन गया कि जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए और बामकसद तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिर ये भी हमें समझ में आ गया कि मकसद तय करने के लिए दो चीजें बुनियादी तौर पर हमें हमेशा सामने रखनी है। एक तो अल्लाह ताला की रजामंदी उसमें हो और दूसरा उसमें आफाकियत और आलमगीरियत हो। उसके बिल्कुल, बाद तीसरे नंबर पर आता है कि हम मकसद को तय कैसे करें। मकसद को तय करने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने हर इंसान में सलाहियत, काबिलियत, इस्तेदाद वो मुख्तलिफ रखी है। फिर इसके साथ साथ उसके रुझानात, उसकी दिलचस्पियां, उसकी रग़बतें वो मुख्तलिफ रखी। अब देखिए जैसे हदीस पाक में आता है कुल्लु यअमलु लिमा खुलिक़ लहू, कि हर एक कुल्लु वही करता है मुयस्सर। जिसके लिए उसको पैदा जी युयस्सर का लफ्ज़ भी आता है बुखारी शरीफ की रिवायत। तो देखें कि जब बुनियादी चंद चीजें हमारे सामने आ गई कि हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए और मकसद को तय करना इन इन उसूलों के मुताबिक होना चाहिए, उसके बाद फिर हमने ये सोचना है कि हमारे रुझानात क्या है, हमारी दिलचस्पियां किधर है। और दिलचस्पियां जानने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा ये है कि वो काम जिसको करते आप थके ना, जिसको करते हो आप उकताई ना, उकताहट का शिकार ना, तो वो असल में आपका मकसद होता है, वो असल में आपकी दिलचस्पी की चीज होती है। तो तो अपनी दिलचस्पियां यानी अपने आप को पढ़ें, अपने अंदर झांकें। अंदरीना मी तराशो मी खराश तादम आखिर फारिग मबाद, अपने अंदर झांकें कि आपके रुझानात क्या है। फिर उसके साथ आप वो जो पहली दो बुनियादी चीजें थी अल्लाह ताला की रजा और आलमगीरियत, इनको जोड़कर अपने रुझान को देखकर फिर आप अपनी जिंदगी के एक मकसद तय करें। जो मैं समझाऊं वो मैं गुजारिश कर। जी मुफ्ती ताहिर साहब जज़ाकुमुल्लाह खैर, इस पर रोशनी अच्छी डाली। इसमें यही बात चल रही है कि इंसान दुनिया में आने का उसका जो मकसद है उसको सामने रखते हुए अपने ऊपर मेहनत करे। जैसा कि यहाँ पर है, न ज़ात में बेहतरी न दुनिया पर कोई फ़र्क, यानी अपनी ज़ात में भी बेहतरी ना हो सकी, दुनिया को भी कुछ देकर नहीं गया, और न ज़िंदगी की जो आमद का जो मकसद था वो भी पूरा ना हुआ। तो यहाँ तक तो इंशाल्लाह ये ऊपर वाला जुमला मुकम्मल हो गया। बाकी एक सवाल है तमाम अहबाब से, आप तमाम इस पर सोचेंगे और जो जवाब दे देंगे इंशाल्लाह बाद में इसका जवाब भी देख लेंगे। फूल क्यों खिलते हैं, ये तो एक सवाल अलग हो गया, और जंगल में क्यों खिलते हैं, तो अब हम इस पर रोशनी डाल सकते हैं जी, इसका क्या जवाब हो। या कोई कहे कि भाई फूल क्यों खिलते हैं, तो इसका जवाब मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ कहेंगे इसलिए खिलते हैं कि इसको हम हार बना लें, बाज़ कहेंगे कि इसलिए खिलते हैं कि हम खुशबू इसको, बिखेरने के लिए। जी मुख्तलिफ इससे हम फ़वाइद हासिल कर रहे होते हैं, शायद इसको हम निचोड़ भी रहे होते हैं बाज़ औक़ात, और भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जंगल में क्यों खिलते हैं, तो अब जंगल में तो ना उसको कोई देख रहा है, ना सूंघ रहा है, ना तोड़कर उसका हार बना रहा है, तो ये तो फिर आप गोया कि आजिज आ जाएंगे जवाब से।
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ پھول کا کھلنا یہ اپنے آپ میں ایک مقصد ہے، بس کھلنا اس کا کام ہے، چاہے وہ جنگل میں کھلے، چاہے ہمارے باغ میں کھلے، ہمارے گھر میں کھلے۔ تو اسی طرح انسان بھی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات آئی تھی کہ انسان اپنے اندر ایک مقصد رکھتا ہے، زندگی اپنے اندر ایک مقصد ہے، زندہ رہنا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی فلاں کیسے اور میں کیسے، بلکہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دے دی ہے، زندگی دے دی ہے، سب اس کو قیمتی بنا کے جائیں۔ اس طرح جنگل کا پھول اور عام باغ کا پھول یا ہمارے گھر کے اندر کا پھول، تو جنگل میں بھی کھل رہے ہیں، بھی کھل رہے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ زندگی تو زندگی ہے، چاہے اس کو ہم کس طرح بھی گزار لیں، تو گزارنا وہ ہوگا جس کو ہم قیمتی بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی، تقریباً یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے اس کے بعد۔ تو پھولوں کا مقصد ہے پھولوں کا کھلنا، یہ اس کا جواب آ گیا۔ زندگی کا مقصد زندہ ہونا ہے، رہنا ہے، یہ اپنے اندر ایک مقصد ہے۔ اب اس کے بعد سوال ہے ہم یہاں پر کیوں ہیں دنیا میں؟ ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ سے روزانہ یہ سوالات کیا کریں، ہم یہاں پر کیوں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ اگر اس سوالوں کو ہم روز بروز سامنے رکھیں گے، سوچیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں ایک نہ ایک دن اپنی منزل یا اپنا مقصد جو ہونا چاہیے، جیسے آفاقیت، عالمگیریت ہو اس میں، وہ ہمیں ایک مرتبہ مل جائے تو انشاءاللہ ہمیں زندگی ہماری قیمتی ہو جائے، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ اس کے بعد مقصد کا حصول کیوں ممکن ہو، اس پر مفتی طاہر صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے جس سے ہم اپنے مقصد کا تعین کر لیں۔ تو گزارش ہے مولانا اعجاز صاحب سے کہ وہ اس کو پڑھ دیں۔ جی، مخصوص اہداف کا تعین اور انہیں حاصل کرنا مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ بنائیں۔ جی تو بدل گیا، اچھا۔ خود اعتمادی اور اہداف کو لکھنا، جواب دہ ہونا پسند کریں، ضرورت پڑنے پر مدد طلب کریں، حقیقت پسندانہ اہداف اور ایک ٹائم لائن طے کریں۔ اس میں یہ بھی بتا دیں کہ اس میں تسلسل ہے یا اس کو اوپر نیچے کرنا ہے، اس کو تھوڑی روشنی بھی ڈال دیں تشریح کے ساتھ۔ یہ مخصوص اہداف کا تعین اور انہیں حاصل کرنا، ظاہر تعین پہلے ہوگا، حصول بعد میں ہوگا، اور یہ بالکل ترتیب ہے۔ اور پھر مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ بنائیں، اور یہ بھی یقیناً پہلی کی بات ہے، حصول تو بعد میں ہوگا، پہلے منصوبہ بنانا ہوگا۔ اور پھر خود اعتمادی اور اہداف کو لکھنا، یہ بھی حصول سے پہلے کا کام ہے۔ جواب دہ ہونا پسند کریں، تو یہ اس کا تعلق یہاں کیسے جڑے گا؟ وہ شاید اس اعتبار سے جڑ سکتا ہے کہ اگر مقصد میں کہیں ناکامی ہوتی ہے، اپنا ضمیر اگر جھنجھوڑتا ہے یا وہ کہیں کسی کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، تو پھر اس کو ایک مخلص ہو کر جواب دہ ہونا، یہ ظرف بھی رکھنا چاہیے۔ شاید مجھے اس کا تعلق یہاں کچھ اس اعتبار سے سمجھ آ رہا ہے۔ پھر ضرورت پڑنے پر مدد طلب بھی کریں، اگر مقصد کے حصول میں کہیں رکاوٹ آ رہی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سے ہیلپ لے کے میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں، تو اپنے مقصد سے اس رکاوٹ کو دور کر کے بندہ آگے بڑھے۔ حقیقت پسندانہ اہداف اور ایک ٹائم لائن طے کریں، تو ظاہر اہداف بھی پھر ایسے ہوں جو واقعی وہ کچھ مقصد اور کچھ اہلیت رکھتی بھی ہوں۔ بعض لوگوں کے اہداف ایسے ہوتے ہیں جو لاجانی ہوتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو ان کو اہداف بنانے کا وہ فائدہ بھی پھر نہیں ہوتا، پھر اس سے بغیر ہدف کے زندگی گزری اور اس ایک فضول چیز کو ہدف بنایا بھی تو وہ ایک جیسی ہی ہوں گے۔ جو کچھ سمجھ آیا۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ جی کوئی اور ساتھی اس پر؟ میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسی کے تائید میں یا اسی کے ہم وزن۔ تو جیسے شروع میں عرض کیا کہ مقصد جب ہم نے طے کر لیا اپنی دلچسپیوں کو دیکھتے ہوئے اور آفاقیت، عالمگیریت کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد آتا ہے موقع مقصد کے حصول کا۔ اب اس مقصد کو حاصل کیسے کریں؟ تو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے عزم مصمم، قوت ارادی، پامردی، جوش و ولولہ، رکاوٹوں، پریشانیوں، مصائب سے نہ گھبرانا۔ جب آپ نے دور جانا ہوتا ہے، پہاڑ پر چڑھنا ہوتا ہے، چوٹی پر پہنچنا ہے،
تو راستے میں برف بھی آئے گی، راستے میں بہتا پانی بھی آئے گا، خاردار کانٹے دار جھاڑیاں بھی آئیں گی، پھسلن بھی آئے گی، لیکن نگاہ اس کی اوپر ہی ہوتی ہے۔ عزم صمیم ہو تو نظر آئے کوہ کا، کوہ بھی کا چھوٹا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سب سے پہلی چیز ہے، آپ تب اپنے مقصد کو پہنچ پائیں گے۔ دوسری چیز ہے جد و جہد اور عمل، کیونکہ بغیر محنت کے، عمل پیہم کے، وہ کبھی بھی آپ اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے۔ بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا۔ اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات تھا، مقصد زندگی تھا اسلام کو عام کرنا، کلمہ حق کو بلند کرنا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ ہے جہد مسلسل، عمل پیہم، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یہ احباب میری ہیلپ کریں، یہ اسی کے الفاظ ہیں، جہد مسلسل، عمل پیہم۔ شعر اس طرح ہے، بے ہمت پہ یا بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیش سے ہے خانہ فرہاد۔ یہ جو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جہد مسلسل، عمل پیہم، ان یہ الفاظ آتے ہیں۔ اچھا جی، چلیں اچھا، یہ دو باتیں میں نے عرض کر دی نا۔ تیسری بات ہے مستقل مزاجی۔ یہ نہیں ہے کہ آج تو ہمت کی، بہت کچھ کر لیا، اور کل کو کچھ بھی نہیں۔ مستقل مزاجی، اب دیکھیں کہ فاستقم کما امرت، ٹھیک ہے نا، ثم استقاموا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ۔ یہ شعر سنیے گا جی۔ جی یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے، یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ جی بالکل ایسا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، ہو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے ہو گئی ہے آسمانوں میں۔ بالکل بالکل بہترین۔ تو یہ ہے جی تیسری چیز ہے مستقل مزاج۔ چوتھے نمبر پر ہے خود اعتمادی و یقین، کیونکہ جب تک آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوگی تو آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، اور احساس کمتری کا شکار فرد ہو، قوم ہو، وہ کبھی بھی اپنے مقصد کو نہیں پہنچ۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، پوری بصیرت، پورے انشراح صدر، پورے اطمینان قلب، پورے یقین کے ساتھ، کوئی اس کے اندر پوشیدگی نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ یہ خود اعتمادی۔ اور پانچویں نمبر پر سمت صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اور چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے مدد کی، آدمی نصرت کی، مدد کی دعائیں مانگتا رہے۔ تو جب یہ کام اب مقصد کو طے کرنے کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے مقصد کو پہنچے گا۔ جی ماشاءاللہ، کیا ہی بات ہے جی۔ تو یہ ماشاءاللہ ہو گیا، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو آخری سلائیڈ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو زندگی کا مقصد یہی ہوا اپنے اوپر محنت کر کے لوگوں کے کام آنا۔ اگر ہم لوگوں کے کام آتے ہیں ہر اعتبار سے، تو ہم گویا کہ اپنے زندگی کے مقصد کو جانتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو شعر نیچے لکھا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ جس سے کہ فرشتوں نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کے بعد جو باتیں
فرشتوں نے بھی کہی کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں اور وہ تو فساد مچائے گا. تو اسی لیے انسان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ فضول کاموں میں یا اپنی مقصد کو طے کیے بغیر زندگی گزارتا چلا جائے اور کوئی خاص کام نہ کر جائے. اسی لیے خلاصۃ القول یہ ہے یا خلاصۃ پریزنٹیشن جو ہم نے آج کی لی ہے کہ ہم اپنے زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم مقصد پہ لگے ہوئے یا بغیر مقصد کے. اگر مقصد پہ لگے ہوئے ہیں تو اس کو بھی ہم جانچ لیں، دیکھ لیں کہ ان میں وہ چیزیں تو نہیں پائی جاتی. 3 شرائط یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ہمارے علم کے اعتبار سے ماشاءاللہ ہر احباب تمام احباب دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو آگے بات آئی کہ بھائی مقصد کا تعین کس طرح سے ہو، کیا کیا چیزیں ان کے لیے ضرورت ہیں، اس پر ماشاءاللہ کافی باتیں کی احباب نے کہ تعین ہو یا جو ہمارا مقصد ہے ان کے اہداف طے ہو، ٹائم لائن طے ہو، اصول کس طرح اس کا ہو، تمام چیزیں ماشاءاللہ واضح ہو چکی ہیں. تو اس پر ابھی اخیر میں تمام احباب میں سے ہر ساتھی 20 سیکنڈ ہو 30 سیکنڈ ہو لے کر اس کا خلاصہ بیان فرما دیں کہ آج ہم نے جو مذاکرہ کیا ہے. جی فرمائیں. جی زندگی کا مقصد طے کرنے کے حوالے سے آج ماشاءاللہ بڑی مفید گفتگو مولانا نے پیش فرمائی. اس میں سب سے پہلے تو اہمیت بیان کی گئی کہ مقصد طے کرنا کیوں ضروری ہے اور بے مقصد زندگی کے کیا نقصانات، با مقصد زندگی کے کیا فوائد ہیں. اس کے بعد باتیں آئی کہ جی زندگی کا مقصد طے کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، اصول کیا ہیں، کن چیزوں کو سامنے رکھ کر مقصد طے کرنا ہے. اس میں دلچسپی، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو جاننا، اور اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے کن کن کاموں کو کیا جائے گا کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ پائیں گے. جی بالکل، جس طرح طاہر صاحب نے بہترین سمری دے دی کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مقصد کی اہمیت کیا ہے. اس کے بعد پھر مقصد، اپنی زندگی کے مقصد کو ہم کیسے پہچانیں، اور اس کے بعد پھر اس مقصد کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کے کیا اصول اور ضوابط ہونے چاہیے. تو ان سب چیزوں کا آج ہمیں الحمدللہ علم ہوا. جی شیخ طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا مائک بند ہے. طاہر آپ انمیوٹ کریں اپنا مائک. جی بارک اللہ فیکم. آج بہت ہی مفید گفتگو ہوئی مقصد کے حوالے سے اور ہدف کو پہچاننے کے حوالے سے اور ہدف تک پہنچنے کے حوالے سے بھی جو ہے نا جی کافی جو ہے نا جی مثلا مستقل مزاجی سے انسان کو کام کرنا چاہیے، اور جہاں پر ضرورت ہو انسان دوسروں سے مدد بھی لے اور مسلسل کوشش کرے. تو یہ جناب علی جو آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، بہت ہی ماشاءاللہ مفید تھا جناب. جی اسد بھائی بھائی. عادل صاحب. عادل بھائی آپ شیخ کو کھاتے ہیں؟ اچھا نہیں، غائب ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت پسندیدہ موضوع ہے مقصد کا، اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا میں نے ایک مضمون لکھا تھا مستقبل پر حکمت عملی پر مبنی مستقبل کی منصوبہ بندی. میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا اور بہت مقبول بھی ہوا ہے، اور حقیقت میں نے اللہ اس بھائی کو معاف بہت کرنا. شوق سے پڑھا. اللہ بھائی یہ میں نے اس لیے بھی مقصد کو سامنے لایا تھا کہ میں خود مقصد پہ آ جاؤں. میں خود مقصد پہ نہیں ہوں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، اس قسم کے کام پکڑے ہوئے میں نے. بالکل، تو اس لیے مذاکرے کرتے ہیں تاکہ بس ہم اس کے لیے مقصد بہت زیادہ قربانی کرنی پڑے گی. ہمارے چشتی صاحب فرماتے ہیں ہم ضائع اس لیے ہو جاتے کیونکہ ہماری صلاحیت چیزوں میں مان ہو جاتی. تو انکار یہ سب سے بڑی کامیابی کا زینہ ہوتا ہے. ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، ہم ہر چیز میں ہاتھ ڈال لیتے. ہم سوچتے نہیں ہے کہ وہ کام میرے مقصد سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے، وہ میرے مقصد سے کتنا میل کھاتا ہے. ہم ہر چیز کو قبول کرتے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم ناکام ہوتے ہیں. ظاہر مقصد تو ہماری آخرت ہے، مقصد تو کامیابی ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے مقاصد بنانے پڑیں گے اور اس کے جزیات کو طے کرنا پڑے گا. جو آدمی جتنا اپنا مقصد طے کرے وہ اتنا کامیاب ہوگا.
اب آپ دیکھیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کتنی چیزوں کی فہرست بنائی ہے کہ میں یہ چیزیں اس کے لیے میرے پاس رجوع نہ کرے، جبکہ ہمارے جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں وہ سب سے زیادہ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ہم اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ ہمیں اس موضوع کو جتنا بھی اپنے ساتھیوں میں اس پہ مذاکرہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ بہت زیادہ افراد ہمارے پاس تیار ہو کے آئیں گے۔ ہمارے پشاور کے جزاک مفتی اللہ۔ غلام الرحمان صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ حسن جان صاحب بہت بڑی شخصیت اور شیر علی شاہ صاحب بہت بڑی شخصیت تھی، لیکن یہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں اور لوگوں نے بھی ان کو نہیں پہچانا، اس لیے انہوں نے ان سے زیادہ استفادہ نہیں ہوا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کا چوکیدار بنوں اور میں ان کو اپنے مقصد میں لگاؤں کہ آپ اس کام میں لگے، میں آپ کی چوکیداری کروں گا۔ یہ انہوں نے اپنے ان حالات میں لکھا ہے مفتی غلام الرحمان صاحب۔ بہرحال مختصراً یہ ماشاءاللہ۔ اسد بھائی آپ اپنا وہ مضمون بھی شیئر کیجئے گا آپ کے ساتھ نا اس گروپ میں۔ بالکل جی، بالکل جی، حاضر ہے انشاءاللہ، میں گروپ میں ابھی شیئر کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی ٹائم پر تشریف لایا کریں